نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم اور حکمت کی باتیں، زندگی کو خوشحال بنانے والی باتیں، دانائی کی باتیں۔ محترم ناظرین، برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہشات کی وجہ سے ہیں۔ خواہشات چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو۔ برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ انسان بہت سے برے کام مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہ برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے، اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد از جلد سدھارنے کی کوشش کرے، کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم کھانے میں کنکر یا بال برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح ہماری روح بھی کوئی غلط کام برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ویسا ہی ہوں جیسے میرا بندہ مجھے تصور کرتا ہے۔ جسمانی بیماریاں یا مالی مشکلات سے پریشان نہ ہوا کریں، یہ ایک قسم کا صدقہ ہوتا ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ دنیا سے محبت میں کوئی برائی نہیں، لیکن اس کے لیے آخرت کو نظر انداز کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ جس طرح دہی سے دوبارہ دودھ نہیں بن سکتا، روٹی سے دوبارہ گندم نہیں بن سکتی، اسی طرح بالغ دوبارہ بچہ نہیں بن سکتا۔ عمر کے ہر دور سے لطف اندوز ہوں اور نیکی کے کام کرتے رہو۔ جو لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ انہیں عاجزی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ جو چیز آج آپ کو اچھی لگ رہی ہے، کل وہی چیز بری محسوس ہوگی۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور صبر کریں۔ پیار کا اظہار زبان سے نہیں، عمل سے کرو۔ اگر حق کی راہ میں مشکلات کا سامنا ہو تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ اپنے گناہوں اور غلطیوں پر شرمندہ ہونے اور ان کی معافی مانگنے سے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ جس شخص کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہے وہ بہت بد نصیب ہے۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جو ان اصولوں پر پورا نہیں اترتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ ایک طرف ہزاروں جھوٹے اور دوسری طرف ایک سچا ہو تو ہمیشہ سچے انسان کا ساتھ دینا۔ جاہل جب آپ سے بات کرے تو اتنی تیزی سے وہاں سے نکل جانا جتنی تیزی سے ایک بندوق سے گولی نکلتی ہے۔ اس شخص سے کبھی دوستی مت توڑنا جو ہر غلطی کے بعد آپ سے معافی مانگے۔ پرانے کپڑے پہننے والوں کو کبھی نیچی نظر سے نہ دیکھنا۔ اس شخص کو کبھی بھی اپنا راز مت بتانا جو آپ کے سامنے لوگوں کے راز کھولتا ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دل میں ارمان کم رکھنا۔ پولیس والے کے ساتھ نہ کبھی دوستی کرنا نہ دشمنی۔ اپنی بیوی کو یہ راز کبھی مت بتانا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اس شخص سے دور رہنا جو اونچے لہجے میں بات کرتا ہو۔ اپنے دکھوں کو لوگوں کے سامنے بیان مت کرنا، ورنہ آپ کو کمزور سمجھیں گے اور آپ کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ ماں باپ اگر 100 بار بھی غلط مشورہ دیں تو ان سے کبھی بھی اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ غریب لوگوں کو اپنا دوست بنانا۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ میں سامان کم رکھنا۔ کسی کی مجبوری کا کبھی فائدہ مت اٹھانا۔ یاد رکھنا، جو ایک بار دھوکہ دے اس پر دوبارہ کبھی بھی بھروسہ مت کرنا۔ اعلیٰ مقام چاہتے ہو تو اپنی نیت کو صاف رکھنا۔ کسی فقیر اور مسکین سے کبھی بد سلوکی مت کرنا۔ رات کا کھانا دیر سے مت کھانا۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو باتیں کرنے اور ہمدردی جتانے کی بجائے عملی طور پر لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ کے احکامات کی پیروی کریں اور نفس کو قابو میں رکھیں، کیونکہ نفس انسان کو گنہگار بنا دیتا ہے۔
برا ہنر زندگی کو مشکلات سے دوچار کرتا ہے، جبکہ اچھا ہنر انسان کو مالی پریشانی سے بچاتا اور کمائی کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجبور اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں تاکہ برائی سے پاک معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اگر غرور میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو خود سے زیادہ ذہین شخص کی صحبت اختیار کرو۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالو۔ خود غرض اور بے وقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بچو۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے نیک بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ شیر سے نہیں بلکہ بھوکے شیر سے ڈرو۔ دل کی سچائی اور پاکیزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پر مکمل یقین ہو تو اس کی مخلوق سے نہ گھبراؤ۔ دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو اور دوست کا انتخاب اس کا کردار دیکھ کر کرو۔ بات چیت کرنے سے انسان کی عقل مندی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ سکول ہے جہاں سے عظیم لوگ جنم لیتے ہیں۔